مشکل ہوتا ہے اللہ کی مدد بندے کے ساتھ کام کے اعتبار سے ہوتی ہے. جتنا بڑا کام ہوگا اور جتنی بڑی دقت ہوگی اسی کے بقدر مدد آئے گی. موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت نے زنا کا الزام لگوایا تھا لوگوں نے جی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو بے عزت کرنے کے لیے بادشاہ فرعون نے لوگوں کا میلہ لگوایا اور بھرے مجمع میں اس سے قبول کروایا کہ کہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ میرے ساتھ زنا کیا ہے. اس عورت کو موسیٰ علیہ السلام نے قسم دلائی کہ میں تجھے قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ تو سچ سچ بتا کہ کیا واقعی میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اتنا رعب اور خوف پیدا کر دیا کہ وہ رو رو کے چلانے لگی. اس نے کہا کہ انہوں نے پیسے پہ مجھے مجبور کیا ہے کہ میں آپ کے خلاف یہ الزام لگاؤں. موسیٰ جیسے نبی کے لیے اتنا گھنونا اور گھٹیا قسم کا الزام لگا کر کے ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کرنے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بقدر بھیجا. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کو میں لنج کر دوں گا، اس پر فالج گرا دوں گا، اس کو اندھا کر دوں گا، اس کو بہرا کر دوں گا جی. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سیدھے موسیٰ علیہ السلام کو زمین کا ہی اختیار دے دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس زمین کو آپ کے اختیار میں دے دیا، آپ جو دل چاہے فیصلہ کر دیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین تو سب کو لے لے. چنانچہ لوج بتدریج دھیرے دھیرے یوں 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 کر کے سب کے سب پورا میلہ دھس گیا اندر جی. اور وہ لوگ موسیٰ 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 بچا لو بچا لو بچا لو بچا لو کہتے رہے. یعنی یہ واقعہ اپنے آپ میں کسی نبی و پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اختیار نہیں دیا ہے کہ زمین پہ ہی اختیار دے دیا کہ زمین کو آرڈر دیجیے آپ. یہ کام تو اللہ کا ہے، لیکن چونکہ بات اتنی بڑی تھی تو مدد بھی اسی کے بقدر آ گئی. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے پھینکا آگ میں جی تو مدد بھی اسی حساب سے آئی جی. یہ اتنی تقریر میری کیوں ہو رہی؟ کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ بوجھ لینا نہیں چاہتے. بوجھ نہیں لینا چاہو گے تو مدد بھی کیسے دیکھو گے؟ مدد کیسے دیکھو گے؟ اس کی ایک اور خوبصورت سے مثال دوں گا آپ کو. نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل جائیے حضور سے کہیے کہ اگر آپ پسند کریں تو مدینے کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیں اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلا کریں. حضور نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں ایک دن کھاؤں، ایک دن اللہ مجھے دیں اور میں کھاؤں تو ان کا شکر ادا کروں، اور ایک دن میں فاقے سے رہوں تو ان سے مانگوں. اس میں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک دن کھاؤں تو شکر ادا کروں، اس میں تو بہت کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے. اس میں جو دوسری بات ہے وہ زیادہ مزیدار ہے. کون سی بات؟ فاقے والی بات. اس میں مزہ کیا ہے؟ اس میں مزہ یہ ہے کہ المعونۃ تأتی علی قدر المعونہ، کہ جب میں فاقے سے ہوں گا اور میری کوئی دکان بھی نہ ہوگی اور میرا کوئی کاروبار بھی نہ ہوگا اور آنے کا رزق کے آنے کا کوئی راستہ بھی نہ ہوگا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں ہر ایک کا رزق مقدر، اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا رزق مقدر کرتا ہوں، تو مجھے دیکھنے کو ملے گا کہ رزق آتا کدھر سے ہے، آتا دکھائی دے گا. جیب میں پیسے نکلے، جیب سے پیسے نکالے، جیب میں پیسے ہیں، تم نے پیسے نکالے، چائے کا آرڈر کیا، سموسے کا آرڈر کیا، بریانی کا آرڈر کیا
پراٹھے کا آرڈر کیا، تم نے کھایا، کھلایا کس نے؟ اللہ ہی نے کھلایا، لیکن کیا تم کو دکھائی دیا کہ اللہ نے کیسے مدد کی؟ تمہاری لڑکے کی شادی ہو گئی، تمہاری لڑکی کی شادی ہو گئی، تمہارا مکان بن گیا، تمہارا گھر چل رہا ہے، اس لیے کہ تمہاری تنخواہ 20,000 روپے ہے۔ یہ کون تمہیں دے رہا؟ یہ بے شک اللہ دے رہے، لیکن کیا تمہیں دکھ رہا ہے کہ اللہ کیسے دے رہے؟ تمہیں کچھ نہیں دے رہا. You are totally blinded. How you can know and how you can believe on Allah؟ جی یقین آتا ہے آنکھوں کے دیکھنے سے، کتابوں کے پڑھنے سے یقین نہیں آتا، آنکھوں کے دیکھنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے آنکھوں سے، چشمہ اتار کے، چشمہ لگا کے، جی کہ میں اللہ تو کھلائے گا مگر میں کھانا بھی چاہتا ہوں پلس دیکھنا چاہتا ہوں. ہماری اور آپ کی کہانی کیا ہے؟ ہم صرف کھانا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا نہیں چاہتے کہ کیسے کھلاتے، کہاں کھلاتے، کون کھلاتے، حلال کھلاتے کہ حرام کھلاتے. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. چنانچہ آدھی امت سے زیادہ تو ایسی ہے جو یہ جاننا ہی نہیں چاہتی، بلکہ اس کی تمیز بھی نہیں کرنا چاہتی کہ حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے، اور اللہ دے رہا ہے کہ کون دے رہا ہے اس کی تو کسی کو الحمدللہ بڑے اور خاص الخواص کو بھی اس کا اہتمام نہیں ہے، حالانکہ یہ تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے. تو اللہ تو کر رہا ہے، وہ تو کرے گا، لیکن بندے کی جہاں یہ ضرورت ہے کہ اس کی دنیاوی ضرورت پوری ہو، وہیں اس کی یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ اس کی ضرورت میں اللہ کی مدد کا مشاہدہ بھی کرے. اس کو مشاہدے کی بھی ضرورت ہے، اور جتنا مشاہدہ بڑھ جائے گا، جیسے صحابہ کرام کا ایمان ہم سے کیوں بڑھا ہوا ہے بتاؤ؟ سب سے پہلے تو وہ قرآن اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، حضور کا چہرہ اور حضور کا سراپا اور قرآن کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی ہوئی مددوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا. گویا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہ اللہ کرتا ہے آسمان سے، اللہ رزق آسمان سے آتا ہے اور اللہ ہی مددگار ہے اور اللہ ہی کرنے والے. یہ سب باتیں ہم لوگ کتاب میں پڑھتے ہیں، صحابہ نے کتاب میں نہیں آنکھوں سے دیکھا تھا. آنکھوں سے دیکھنے میں اور کانوں سے سننے میں اور کتاب میں پڑھنے میں بہت فرق ہے. المعونۃ تأتی علی قدر المعونہ. Do you understand؟